ڈاکٹر پیر حبیب عرفانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیونکہ آپ لوگوں نے جب اجلاس کیا سلامتی کونسل کا تو اس کے اندر جس طرح علامہ صاحب بتا رہے تھے خواجہ سراؤں کو بھی مدعو کیا گیا، تو خواجہ سراؤں کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئے، تو اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ اس بل کے بھی مخالف تھے اور ان کے بھی کوئی تحفظات اس کے اوپر تھے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی دفعات جو تھیں اس کو بھی اگر سامنے رکھا جائے تو وہ بھی اس کی جو ترمیمی جو بل آیا تھا اس کے اندر بہت ساری جو دفعات ساری شامل تھیں، اس کے اندر دیکھیں حقوق کے تو نیگلیکشن نہیں کی گئی کہ حقوق کی بات کی گئی، خواجہ سراؤں کے حقوق ہوں جس طرح ڈیٹیل کے ساتھ علامہ صاحب نے فرما دیا، لیکن خواجہ سراؤں بھی جو چند دفعات تھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نام جو ہے اصلاح استعمال کرنے کے تیار نہیں ہے، وہ کیا وجہ تھی؟ دیکھیے اس میں بنیادی بات تو یہ تھی کہ ایک جو اس میں پوائنٹ تھا کہ خواجہ سرا جو ہمارے ہاں چلے اس کو یہی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا تعین کیسے ہو۔ ایک اس میں رائے یہ تھی کہ ڈاکٹر جس کو ڈکلیئر کرے گا میڈیکل بورڈ جو اس چیز سے وہ لوگ اس کے مخالف ہوئے بل کے۔ ہمارے ہاں اگر معاشرے میں یہ شاید دیکھی جائے تو جتنے آپ کو اس قبیل کے لوگ نظر آتے ہیں ان میں شاید 1% بھی جینون نہ ہو، لیس دین 1%، اور 99% سے زائد وہ لوگ ہیں جو اڈاپٹڈ ہیں۔ صحیح۔ اور اڈاپٹڈ میں میں ایک بات ذرا کھل کے کہوں گا کہ حقوق ان کے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اپنے آپ کو کسی طریقے سے اپنی کسی شے کو نقصان پہنچانا، اپنے جسم کو نقصان پہنچانا، یہ قانوناً جرم ہے، اور ان لوگوں کے ہاں یہ شے ہے کہ یہ جسمانی طور پر اپنے آپ کو معذور کر لیتے ہیں، پھر یہ اس قبیل میں آ جاتے ہیں، اور جس طرح علامہ صاحب نے بات ارشاد فرمائی یہ ایک بدکاری کھولنے کا راستہ ہے، ایک بالکل اپوزٹ جو ہمارے ہاں ایک یا شریعت نے قاعدہ مقرر کیا ہے، ایک دو جنس مرد اور عورت، یہ اس میں ایک تیسری جنس کو لانا چاہ رہے ہیں کہ جو قوم لوط کا معاملہ تھا، قوم لوط کا عمل تھا اور ان پر عذاب آیا اس بات پر۔ اب یہ شے ہے کہ جس طرح معاملہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ این جی اوز جو ہیں، یورپین جو ہیں یا باقی اور لوگ، کہ وہ ہمارے اس معاشرے کو، اور ان کا ٹارگٹ اسلام ہے، مسلمان ہے، اسلام کو جو اور فیملی سسٹم بڑا خوبصورت ہے، اسلام ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے مخالف یا ان کے خلاف یہ لوگ قانون سازی کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں، اور اس کو انسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں بالکل ٹھیک کہ اس کو اس طرح سے کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ ہم جنس پرستی وہ مرد کی ہو یا عورت کی ہو، اس میں دین اسلام نے انتہائی سختی سے، اور جو شریعت کے احکامات ہیں کہ اس کی سزا بہت زیادہ ہے، اور قوم لوط پر جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا ناپسند فرمایا، ناپسند تو بہت چھوٹا لفظ ہے، یہ اس میں بہت بڑی سزا ہے، اور قوم لوط پر جس طرح سے عذاب آیا ان کے ان معاملات کی وجہ سے، اب اس کو یہ ہے کہ یہ اس معاشرے کو وہ اس لواطیت کی طرف مائل کرنے کی یا اس طرف لے کر جانے کی، اور اس میں یہ دیکھا جائے تو ہمارے علماء نے خاص طور پر سینٹ میں بھی، اسمبلیوں میں بھی، اور اپنے اپنے طور پر، اور جس طرح ہم ماشاءاللہ تینوں حضرات اسلامی نظریاتی کونسل کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ باقی اور ذاتی سطح پر بھی کہ اس میں ان لوگوں کو یقیناً حقوق ملنے چاہیے بطور انسان کے جو ان کے حقوق ہیں۔ اب ایک شے دیکھی جائے کہ ان کا یہ ہے کہ جو معاشرہ انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا، یا ان کو ان کا حصہ نہیں ملتا، یا وراثت میں حق نہیں ملتا، تو اس میں دیکھا جائے تو ان لوگوں کا اگر ایٹیچیوڈ دیکھیں تو یہ معاشرے کے کسی فرد کے ساتھ یہ مکس اپ نہیں ہوتے، اس میں معاشرے کا قصور نہیں، اس سے زیادہ ان کا اپنا قصور ہے۔ بالکل صحیح۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو وراثت ہے، آپ ان لوگوں کو اگر چھان پھٹک کریں، تحقیق کریں ان کی، تو شاید 70% سے زائد لوگوں کو اپنے ماں باپ کا پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کہاں ہے۔ جو آپ نے میں ایک چھوٹی سی بات کہ ان کو یہ کہ جی انہیں تعلیم میں موقع نہیں دیا جاتا۔ اب دیکھا جائے پچھلے دنوں ایک اسی قبیل سے ایک لیڈی ڈاکٹر بنی ہے، اس نے لیڈی ڈاکٹر اپنے آپ کو، اور بھی اور کوئی ایک شاید یونیورسٹیز کے اندر ٹیچنگ ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ اب اس کو ایک شے اور دیکھیے کہ جہاں معاشرہ جنسی طور پر آزاد ہے، وہاں اس شے کو، یہ پچھلے دنوں امریکہ کی کسی ریاست میں اس بات پر بین لگا ہے کہ اگر خواتین کے کہیں مقابلے ہو رہے ہوں اور کوئی شخص آ کے کہے کہ میں اپنے آپ کو
खातून महसूस कर रहा हूँ और मुझे उसमें शामिल किया जाए तो उन्होंने उस पर बैन लगा दिया। बिल्कुल ऐसे। और पोलैंड के अंदर भी आप देखें, यूरोपियन कंट्रीज़ की आप बात करें तो पोलैंड के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सख्ती है और यकीनन बड़े सख्त कवानीन हैं। तो यकीनन जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वहाँ पे तो कवानीन का ख्याल रखा जाता है, उस पर इम्प्लीमेंट करवाया जाता है और उसके ऊपर सज़ाएँ दी जाती हैं और जो गलत काम करते हैं उनकी पकड़ भी होती है, उनके ऊपर चार्ज भी होता है।